لیکن ان سارے ویریبلس میں ایک کانسٹنٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو جواب یہ آئے کہ جی میں 10 دفعہ میں نے الارم لگایا ہوا ہے اور پچھلے 100 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ 7 دفعہ تو رینڈم چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بیوی، کبھی صحت، کبھی ترقی، کبھی گاڑی، کبھی کچھ، کبھی کچھ، لیکن ایوریج 3 دفعہ میں اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں۔ میں کہوں گا اچھا اس کا مطلب ایک کانسٹنٹ موجود ہے، جس کے بارے میں تم دن میں بار بار سوچتے ہو۔ لیکن اگر آپ کہیں جی بیچ میں 5-5 7-7 دن گزر گئے، 10-10 دن گزر گئے، میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اللہ کے بارے میں، تو پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہاں سے شروع کریں؟ بھائی میں تو ہر میٹنگ میں ایک نیا مشورہ دے دوں گا، اس لیے کہ کروڑوں طریقے ہیں۔ بات تو سیلف آڈٹ کرنے کی ہے نا، اپنی ذات کا آڈٹ کرنا ہے۔ ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے یہ طریقہ بتا دیا آپ کو کہ یار اس طرح کر لو۔ کسی نہ کسی طرح اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ آپ ہو کدھر، کیا سوچ رہے ہو؟ اگر اسی وقت اللہ فرشتوں کو بھیج دے جان لینے کے لیے تو کدھر ہو؟ نفس پرستی لے جاتی ہے دور خدا سے بندے کو، یہ رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جس پل غافل اس پر کافر، ٹھیک ہے؟ وہ جو غفلت کے پل ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں کچھ پچھتاوے انسان کے تنگ ہونے کو۔ پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو زندگی ہاتھ مٹھی سے جیسے ریت چلی گئی ہوتی ہے، اس طریقے سے زندگی نکل گئی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، بڑھاپے میں جب اٹھا بھی نہیں جا رہا تو مساجد میں جا رہے ہیں، جوڑوں میں درد ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بہت مشکل سے اٹھ رہے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے اس وقت کہ کاش جوانی میں جب ہمت تھی تبھی یہ نمازیں پڑھی ہوتی۔ آپ دیکھ لیں مساجد میں جا کے ہر نماز کے بعد، ایون شام کی نمازوں میں بھی جب چھٹی ہو چکی ہوتی ہے، بوڑھوں سے بھری پڑی ہیں، پہلی پوری صف بزرگوں سے بھری ہوتی ہے، کرسی پہ آدھی صف میں کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آخر میں آپ کو پچھتاوے تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس شروع سے ہی اپنا آڈٹ کریں، اس کو ایک محاسبہ کریں تو جس لمحے آ جائیں فرشتے، جس لمحے ہو اذن سفر، جس لمحے آ جائیں فرشتے، جس لمحے ہو اذن سفر، ہم نے ساما باندھ لیا ہے، ہم راضی ہیں چلنے کو۔ یہ بھی وہی فیلنگ ہے، یہ اس کے ایگزیکٹ الٹ ہے کہ یار اپنے آپ کو سمیٹو۔ میں اب بزنس کرتا ہوں، میرے اپنے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو میرا ان سے ہر وقت جھگڑا یہ رہتا ہے کہ بھائی تم خود پھیلنے کے چکر میں ہو، عمر دیکھو، میں سمیٹنے کے چکر میں ہوں۔ میں اسی لیے اپنے آپ کو محدود کرتا چلا جا رہا ہوں ان بزنسز کے اندر بھی کہ بھائی میں تو سمیٹا سمیٹی میں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس فرض کریں مال ہو بھی اور میں نے رکھنا بھی ہو تو میں پریفر کروں گا کہ اچھا میرے پاس بہت زمین خریدنے کی جگہ ہے، میں ایک ہی جگہ 50 کنال لے لیتا ہوں، میرے سامنے ہوگی، اس کی کھیتی باڑی کر لوں گا، زیادہ سوچوں گا نہیں اس کے بارے میں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔